دجالی تہذیب کے اثرات پوری دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں، اور اجتماعی سطح پر سیاست کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو اور معاشرت کا میدان ہو، اس حوالے سے بھی ایسی دجالی تہذیب کے جو وحی الہی کی تعلیمات کے برعکس پروان چڑھتی ہے، اس کے اثرات ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ مسلم معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی سطح پر دین اسلام کی تعلیمات کے برعکس جمہوریت کا ایسا نظام کہ جس میں وحی الہی کی تعلیم کے برعکس معاملات طے کیے جاتے ہوں، یہ اثرات مسلم ممالک میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے دیکھ لیں تو سود کا دھندا، جس کو دین اسلام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان جنگ قرار دیا، یعنی ان کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان کے لیے جو سود کے معاملات کریں، یہ بھی مسلم معاشروں میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ مغربی تہذیب، دجالی تہذیب، اس کے اثرات اجتماعی سطح پر، سیاسی میدان میں، معیشت کے میدان میں مسلمان معاشروں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب دین دشمن عناصر اور وہ لوگ کہ جو مال کے دیوانے ہیں اور اس کی خاطر مخلوق خدا کو جس طرح چاہے استعمال کر کے اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ پروپیگنڈا بھی ہے، منصوبہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں جو معاشرتی اقدار موجود ہیں، جو فیملی سسٹم موجود ہے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ کبھی وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اس طرح کی اقدار کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ جو بالکل دین اسلام کی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ کبھی مدرس ڈے منانے کا تصور، فادرس ڈے منانے کا تصور، ہیلوئین کا تصور، ظاہری باتیں غیر اسلامی تصورات ہیں۔ اسی طرح 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر جو کچھ چند سالوں میں گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں ہوا کہ جب نکاح کا انکار کھلے عام کیا گیا، ایک بوڑھا ویل چیئر پر بیٹھ کر نکاح کے پاکیزہ مقدس مسنون بندھن کا انکار کرتا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے معاشرے کے افراد نے ملالہ نامی ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو جس طرح ایک ہیرو بنا کر پیش کیا، اور جناب نوبل پرائز میں اس کو شیئر بھی کرا دیا گیا۔ یعنی دنیا میں کوئی اور انٹلیکچوئل ایکیڈیمک کام کرنے والے موجود نہیں تھے، یہ ایک لڑکی ان کو میسر آئی ہے۔ تو اب تو کھل کر بات سامنے آ رہی کہ کس طرح کا ڈرامہ رچا کر یہ سارا کچھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ آج اسی لڑکی کی زبان سے اس طرح کی باتیں ایک انٹرویو میں سامنے آ رہی ہیں کہ نکاح کی آخر کیا ضرورت ہے، ہم ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ وہی پرانے نعرے بے خدا تہذیب کے، وی آر ناٹ married but we are living together، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے آگے کی باتیں بھی ہیں جس کو کہنے کی، دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ دین اسلام معاشرت کے حوالے سے رہنمائی عطا کرتا ہے، گھر کو بنانا اور اس کو سنوارنا اس کی تعلیم عطا کرتا ہے، نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کرتا ہے تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے، تاکہ لوگوں کی حیا محفوظ رہے۔ حیا محفوظ ہوگی تو ایمان محفوظ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ لیکن آج مغرب کے وہ معاشرے، وہ بے خدا تہذیب کے ماننے والے، وہ مال کے دیوانے کہ جو کسی الہامی تعلیم کے تو پابند ہونا نہیں چاہتے، وہ مسلمانوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جن کی تجوریاں بھرتی ہیں فیشن انڈسٹریز کے ذریعے سے اور فلم انڈسٹری کے ذریعے سے، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کے ذریعے سے، وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ نکاح کا پاکیزہ بندھن ختم ہو جائے، جبکہ اللہ کا دین چاہتا ہے کہ نکاح کا اہتمام ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا اور اسلامی اقدار کے خلاف کی جانے والی باتیں آگے بڑھ کر ان کا بھرپور جواب دیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ جواب دیا جائے بلکہ ایک مسلم معاشرت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ چائنا وہ ملک ہے جہاں کبھی ایک بچے سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر 2 کی اجازت دے دی گئی۔ آج غریبوں کو ہوش ٹھکانے آنا شروع ہو گئے، مین پاور کم ہو جائے گی، تب انہوں نے 3 بچوں کی اجازت دے دی ہے۔ بدھو لوٹ کر بدھو گھر کو ہی واپس آئیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے، حق ہمارے پاس ہے، اور وہی ساری انسانیت کے لیے فلاح کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرور سے، فتنوں سے اور پروپیگنڈوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دینی اقدار کی حفاظت اور ان پر استقامت ہم سب کو نصیب